ایک روایت جو ہے وہ حاکم نیشاپوری نے فضائل فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا میں لکھا ہے، بہت سارے اہل سنت علماء نے کتابیں لکھی ہیں۔ مثلا ایک عالم آپ نے سنا ہوگا شبلنجی جو ہے نا، یہ مصر کا ایک عالم ہے، اس کا عجیب معجزہ ہے اور کمالات آل محمد کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ تو اس نے آنکھوں سے نابینا ہو گیا تھا، ڈاکٹروں کے پاس گیا، ڈاکٹروں نے کہا کہ آپ کی آنکھیں جو ہیں نا وہ اعصاب کی کمزوری کی وجہ سے اب ٹھیک نہیں ہو سکتی ہیں۔ اس کا اپنی جو محبت یا یقین یا جو کچھ اس کو آپ کہیں، پتہ نہیں وہ اس کے دل میں کیا گزری، اس نے کہا کہ اگر میں ٹھیک ہو گیا تو میں چہاردہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر ایک کتاب لکھوں گا۔ منت مانی، اور جب منت مانی تو اس کی آنکھیں ٹھیک ہو گئیں، تو اس نے پھر کتاب لکھی نور الابصار۔ نور الابصار یعنی آنکھوں کی روشنی اس کو ملی آل محمد کے صدقے میں تھی، تو چہاردہ معصومین کے اوپر اس نے کتاب لکھی، تو لیکن پھر بھی شیعہ نہیں ہوا، پھر بھی سنی رہا۔ تو اسی طرح سے بہت سارے علماء نے کتابیں لکھی ہیں۔ تو حاکم نیشاپوری نے بھی کتاب لکھی ہے جس میں جو اس کی کتاب کا نام ہے فضائل فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ اس میں روایت لے کر آتا ہے ان عائشہ بنت طلحہ کی بیٹی عائشہ نے روایت کی ہے، ان ام المومنین عائشہ ام المومنین سے روایت کی ہے، انہا قالت کہ ام المومنین کہتی ہیں، ما رأیت احدا کان اشبہ کلاما وحدیثا من فاطمۃ برسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میں نے کسی کو بھی نہیں دیکھا جو گفتگو کرنے میں اور کلام کرنے میں سب سے زیادہ مشابہ ہو پیغمبر اکرم کے حضرت زہرا سلام اللہ علیہا سے بھی زیادہ، یعنی سب سے زیادہ جو مشابہ تھی وہ بی بی طاہرہ سلام اللہ علیہا تھی۔ وکانت، حدیث اس پر توجہ فرمائے، اہل سنت عالم لکھ رہا ہے، وکانت اذا دخلت علیہ رحب بہا، جب بھی کانا جو ہے استمرار پر دلالت کرتی ہے، مستقلاً ہمیشہ۔ یہ بات مسلم ہے کہ اگر بی بی طاہرہ سلام اللہ علیہا دن میں کئی مرتبہ حضرت کے پاس آتی تھیں تو حضرت کئی مرتبہ اس فعل کو انجام دیتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ رحب بہا، حضرت کو مرحبا کہتے تھے، خوش آمدید کہتے تھے۔ وقام الیہا، فقط یہ نہیں ہے کہ ان کو مرحبا کہتے تھے، کھڑے ہو کر چل پڑتے تھے، دوڑتے تھے بیوی کی طرف۔ اب اس کو ایک مثال سے واضح کروں، ہمارے پاس جو یہاں پر مادی مثال ہے، آپ یہ سمجھیں کہ اگر اس مسلح کے اوپر حضرت ایت اللہ العظمیٰ سیستانی موجود ہوں اور ایک کوئی خاتون آئے اور حضرت ایت اللہ اپنا مسلح چھوڑ کر دوڑ پڑے اس کی طرف، پیغمبر اکرم کے ساتھ یہ فقط مشابہت دے رہا ہوں۔ کہاں سید الانبیاء، جب پیغمبر اکرم کھڑے ہوتے تھے تو پوری کائنات کھڑی ہوتی تھی، انبیاء کھڑے ہو جاتے تھے، ملائکہ کھڑے ہو جاتے تھے، گویا کہ پوری کائنات میں ایک تلاطم آ جاتا تھا کہ کون آ گیا ہے، اور اس کے لیے چل پڑتے تھے۔ فقط یہ نہیں کہ اس کی طرف دوڑتے تھے، آگے چل کر وہ اخذ بیدہا، بیوی کا ہاتھ پکڑتے تھے، وقبل یدہا، اور حضرت کے ہاتھوں پر بوسے دیتے تھے۔ اب جب پیغمبر ہاتھوں کو بوسے دیتے تھے تو ایک نقطہ جو قابل استنباط ہے، حضرت حتماً جھکتے ہوں گے اور جھک کر بیوی کے بوسہ دیتے ہوں گے، تو پیغمبر رحمت کا کھڑا ہونا یہ بھی زہرا کے لیے ثابت، ان کے ہاتھوں کے لیے جھکنا یہ بھی زہرا سلام اللہ علیہا کے لیے ثابت۔ تو یہ کتنی عظمت ہوئی بی بی طاہرہ کی۔ پھر آگے کیا کرتے تھے؟ وَأَجْلَسَهَا فِي مَجْلِسِهِ، جہاں خود بیٹھے ہوتے تھے وہاں آ کر زہرا کو بٹھاتے تھے، آپ ساتھ میں قریب بیٹھ جاتے تھے۔ تو اس سے بڑھ کر اور کیا احترام ہوتا؟ لوگ مان لیں کہ نہیں جلایا گیا دروازہ، کچھ بھی نہیں ہوا، کوئی ظلم نہیں ہوا، اتنا تو سب مانتے ہیں کہ اونچی آواز سے اس دروازے پر بولا گیا تھا۔ کس کے دروازے پر اونچی آواز سے بولا جا رہا ہے؟ جس کے لیے سید الانبیاء کھڑے ہوتے ہیں، جس کے لیے سید الانبیاء ہاتھوں کو بوسہ دیتے ہیں، جس کے لیے سید الانبیاء آگے بڑھ کر استقبال کرتے ہیں۔ عظمت سیدہ سلام اللہ علیہا بلندر صلوات اور کون کرتا تھا؟
وہ کرتا تھا، وہ کرتے تھے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کہ جو وحی کے بغیر کوئی کام بھی نہیں کرتے تھے، گویا کہ یہ حکم خدا سے کھڑے ہوتے تھے، حکم خدا سے آگے بڑھتے تھے، حکم خدا سے بیوی کے ہاتھوں کو بوسہ دیتے تھے۔ ایک روایت اور آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، مل کر صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اللهم صل على محمد وعلى محمد۔ ایک روایت اہل سنت کی ہے، ایک روایت جو ہے وہ بہار کی ہے، دونوں روایات مشابہ ہیں، اور اس کے اوپر ایک چھوٹا سا تعلیقہ ہے شہید محمد باقر الصدر رحمۃ اللہ علیہ کا، ہمارے بہت بڑے جید عالم تھے۔ مسند احمد ابن حنبل میں ہے، جس کے متعلق انہوں نے خود لکھا ہے کہ اسنادہ صحیح، حضرت نے اس میں یہ روایت موجود ہے، انہا فاطمہ، پیغمبر فرماتے ہیں یہ میری بیٹی فاطمہ ہے، بضعۃ منی، یہ میرا ٹکڑا ہے، نبوت کا ٹکڑا ہے، جس سے عصمت زہرا ثابت ہوتی ہے۔ جو جو احکام پیغمبر کے ہیں وہی احکام بی بی طاہرہ کے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ بضعۃ منی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، میرے مشن کا بھی حصہ ہے، میرے پیغام کا بھی حصہ ہے، میری جان کا بھی حصہ ہے، سب کچھ جو کچھ میں لے کر آیا ہوں یہ بھی وہی ہے۔ یوزینی من آذاہا، جس نے اس کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف، وغضبنی من اغضبہا، اور جس نے اس کو غضبناک کیا اس نے مجھے غضبناک کیا۔ یہ عام روایت ہے جو آپ سنتے رہتے ہیں۔ بہار میں اس کے مشابہ روایت ہے، وَقَانَ الرَّجُلَانِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِي، دو بندے اصحاب نبی میں سے پیغمبر اکرم کے پاس آئے، فَسَأَلَ امیر المؤمنین علیہ السلام، حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام سے پوچھا اور سوال کیا، اَن يَشْفَعَا لَهُمَا إِلَيْهَا، کہ ہماری سفارش کرو بی بی طاہرہ کی خدمت میں، ہمیں سفارش کی ضرورت ہے، آپ آئیں ہماری سفارش کریں۔ فَسَأَلَهَا، مولا امیر المؤمنین گئے اور بی بی سے پوچھا کہ دو بندے آئے ہیں اور مجھے سفارشی بنا کر آئے ہیں، اجازت ہے کہ میں ان کو لے کر آؤں؟ تو بی بی نے اجازت دے دی۔ فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهَا، جب بی بی کے خدمت میں حاضر ہوئے، قَالَ لَهَا، ان دونوں نے بی بی سے کہا، کیف انت یا بنت رسول اللہ، رسول کی دختر نیک اختر، آپ کی صحت کیسی ہے، حال احوال پرسی کی۔ قالت بخیر بحمد اللہ، الحمدللہ میں ٹھیک ہوں۔ ثم قالت، توجہ اس جملے پر رہے، ثم قالت لہما ما سمعتما عن نبی یقول، کہ آپ نے نہیں سنا کہ پیغمبر نے فرمایا تھا، فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، من آذاہا فقد آذانی، جس نے اس کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی، ومن آذانی فقد آذ اللہ، اور جس نے مجھے تکلیف دی اس نے اللہ کو تکلیف دی۔ قالا بلا، دونوں نے کہا بالکل ایسے ہے جیسے آپ فرما رہے۔ قالت، بی بی نے آگے جواب میں کہا، فواللہ انتما آذیتمانی، تم دونوں نے مجھے تکلیف دی۔ تو کیا ثابت ہوا کہ جب بی بی کو تکلیف ہے تو اللہ تعالیٰ کو بھی تکلیف دی۔ اس روایت کے متعلق بہت کچھ کہا جاتا ہے، نعوذ باللہ یہ حضرت مولا امیر المومنین کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ پیغمبر نے ان کے متعلق کہا تھا، جب وہ ابو لہب کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتے تھے تو اپنے جواب اپنے مقام پر جو کچھ بھی ہو، اس وقت بی بی طاہرہ کس کو کہہ رہی ہے؟ آخری وقت ہے، اور کہہ رہی ہے کہ تم دونوں نے مجھے تکلیف دی ہے۔ وہ تو ثابت ہوگا یا نہیں ہوگا، وہ اپنے مقام پر ہے کہ مولا علی نے تکلیف دی پیغمبر کو یا نہ دی، اگرچہ وہ بے احساس ہے، لیکن اب کس کے لیے حضرت فرما رہی ہیں؟ انتما آذیتمانی، تم دونوں نے مجھے تکلیف دی ہے۔ مسلم ابن قتیبہ نے اپنی کتاب الامامت و سیاست میں یہ لکھا ہے کہ بی بی پاک نے جواب میں انہوں نے سلام کیا تھا، بی بی پاک نے سلام کا جواب نے نہیں دیا، اور پھر یہی جو آپ فرما رہے ہیں کہ ان سے پوچھا کہ حضور پاک نے میرے بارے میں یہ فرمایا تھا، تو انہوں نے کہا قالا نام، انہوں نے کہا ہاں ہم سنا، تو اس وقت پھر فرمایا فواللہ انکما اسخطتمانی وما ارضیتمانی کل صلاۃ نصلیھا لأدعون علیکما وَإِذَا لَقِيتُمُ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لَأَشْكُرَنَّكُمَا، آپ انہیں فرما دیں۔
تو قبلہ صاحب کے بقول دوسری اہل سنت کی کتاب کا حوالہ دے رہے ہیں کہ اس میں بی بی نے کہا آپ نے مجھے ناراض کیا ہے اور ناراض کرنے کے ساتھ ساتھ میں تمہاری شکایت پیغمبر سے لگاؤں بے شک جب میں حضرت سے ملاقات کروں. تو اس کے اوپر شہید محمد باقر الصدر علی اللہ مقامہ نے عجیب حاشیہ لکھا ہے. کچھ بھی نہیں کہا، نہ لعنت نہ ملامت نہ سب و شتم، کچھ بھی نہیں کہا، فقط 4 آیات اس کے ذیل میں لکھ کر چپ کر گئے. فرمایا وما كان لكم ان تؤذوا رسول الله ولا تنكحوا ازواجه من بعده ابدا ان ذلكم كان عند الله عظيما. تمہارے لیے ہرگز جائز نہیں کہ رسول اللہ کو ایذا دو، اور نہ یہ جائز ہے کہ ان کے بعد کبھی بھی ان کی بیویوں سے نکاح کرو. یہ اللہ کے نزدیک بڑی سخت بات ہے. ترجمہ اس کا یہ بنتا ہے. دوسری آیت شریفہ ہے والذین یؤذون رسول اللہ، جو اللہ کے رسول کو تکلیف دیتے ہیں، لہم عذاب علیم، ان کے لیے سخت دردناک عذاب ہے. بے شک تیسرے مقام پر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتولوا قوما غضب اللہ علیہم، اے مسلمانوں ان کو اپنا خلیفہ نہ بناؤ، اپنے امور ان کے سپرد نہ کرو جن کے اوپر اللہ کا غضب ہے. اور چوتھی آیت جو انہوں نے لکھی وَمَن يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَىٰ، جس کے اوپر میرا غضب نازل ہو جائے وہ ہلاک ہو گیا. یہ 4 آیات لکھ کر آیت اللہ شہید محمد باقر الصدر جو ہیں اس حدیث سے آگے گزر جاتے ہیں اور اس کے اوپر کوئی حاشیہ کوئی تتمہ نہیں لگاتے.